وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين والطيبين والصحابة من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نہایت ہی لائق تکریم میرے طالب علم ساتھیوں، بھائیوں اور دوستوں، اسلام کا دوسرا بنیادی ماخذ سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ثمینہ، ہم نے ان کو کیسے پرکھنا ہے، کیسے ان کو جانچنا ہے، یہ نہایت مشکل ترین، اہم ترین کام ہے. انشاءاللہ العزیز بقیہ دنوں میں مختلف مضامین اور عناوین پر گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا. سر دست میں آپ کی توجہ ایک نہایت اہم معاملے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں. آپ انشاءاللہ العزیز میرے ساتھ رہیے گا، کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بات سمجھا پاؤں. اور وہ اہم بات کیا ہے کہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں محدثین کی آراء مختلف ہیں. کچھ محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور کچھ محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ہم نے کس کو ترجیح دینی ہے اور جو اسباب ترجیح ہیں وہ کون سے ہیں، کس طرح ہم نے ترجیح دینی ہے، یہ نہایت مشکل ترین اور اہم ترین معاملہ ہے، مسئلہ ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ علم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک عمومی باتیں جن کو عام طلباء بھی سمجھتے ہیں، کچھ خصوصی باتیں، یہ علم کی دوسری قسم ہے جس کو خاص طلباء جو ذہین اور فطین، زیرک اور دانا جو طلباء ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. اور علم کی تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو کسی بھی علم کی اور کسی بھی فن کی گہرائی اور گہرائی سے متعلق ہوتی ہے. کوئی بھی علم ہو، دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو یا دنیاوی جتنے بھی فنون ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان فنون کے جو متخصصین ہیں وہی اس پر رائے دے سکتے ہیں اور وہی اس بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ میں آپ سے اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے
دیکھا جاتا ہے کہ ایک حدیث ہے، اس کی تصحیح کرنے والے مثال کے طور پر 5 محدثین ہیں، اور اس کی تضعیف کرنے والے، اس کو ضعیف قرار دینے والے، معلول قرار دینے والے 6 محدثین ہیں۔ اب یہ کام بڑا آسان ہے کہ جو 6 والے ہیں ان کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے، انہیں اکثری جمہور قرار دیتے ہوئے ان کی رائے کو مقدم کر دیا جائے اور ان کی رائے کو ملحوظ رکھ لیا جائے، جو تھوڑے ہیں، کم تعداد والے ہیں، ان کی رائے کو مسترد کر دیا جائے۔ حالانکہ یہ اصول درست نہیں، یہ قاعدہ درست نہیں۔ کیوں درست نہیں؟ اس لیے درست نہیں کہ جب 2 محدثین کا آپس میں تقابل ہوتا ہے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس فن کو زیادہ جاننے والا کون ہے، اور اس زیادہ جاننے والے کی بات کو اور رائے کو ترجیح دی جائے۔ مثال کے طور پر متقدمین میں سے، جو متقدمین کہتے ہیں جو پرانے محدثین ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ لے لیجئے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے ایک طرف ان کا موقف ہے، اور دوسری طرف بنسبت ان کے جو متأخر ہیں، امام بہقی ہیں یا امام ابن خزیمہ ہے یا امام ابن حبان ہے، دوسری طرف ان کا موقف ہے۔ اب ہم نے کس کو لینا ہے؟ ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو اپنانا ہے۔ کیوں اپنانا ہے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ امام بہقی کا موقف ہو، حافظ ابن حبان کا ہو، امام الائمہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، یہ موقف مرجوح ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف راجح ہوگا۔ یہ تو متقدمین میں سے ہیں۔ اب ذرا متاخرین میں سے آ جائیں۔ ایک طرف حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، انہوں نے کسی حدیث کے بارے میں یا کسی مصطلح کے بارے میں کوئی رائے دی، اور ان کے مقابلے میں حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ ایک طرف حافظ ابن حجر ہے اور دوسری طرف امام سیوطی ہے۔ ہم نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ حافظ الدنیا فی علم الحدیث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ترجیح دینی ہے، جو شارح صحیح بخاری ہے، جنہوں نے صحیح بخاری کی مارکہ آراء شرح فتح الباری لکھی ہے۔ ہم نے اس کو ترجیح دینی ہے۔ اور یہ جو بات میں نے عرض کی ہے کہ ہم ان کو ترجیح کیوں دیتے ہیں، ایک حدیث کا اختلاف ہے اس کی صحت میں یا اس کے ضعف میں، ہم ان کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ ہم متقدمین کو، جو پرانے بزرگ ہیں، ان کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ ان کے پاس تحقیق کے جو وسائل تھے، جو اسباب اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں مہیا کیے تھے، وہ اسباب اور وہ وسائل متقدمین کے بعد جو متأخرین ہیں، متأخرین چھوڑ کر، یعنی وسائل جو معاصرین ہیں، آج کل کے جو علماء ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، شیخ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، شیخ شعیب النعوت رحمۃ اللہ علیہ ہوں، شیخ ابو اسحاق الحوینی الاثری حفظہ اللہ تعالی عنہ ہوں، یا پھر اسی طرح شیخ سلیم بن عید الہلالی حفظہ اللہ تعالی، یا دیگر جو ہوں، یعنی جو اسباب و وسائل پرانے بزرگوں کو میسر تھے، وہ معاصرین چھوڑ کر جو متأخرین بزرگ ہیں ان کو بھی وہ اسباب اور وسائل میسر نہ تھے۔ جو اسباب و وسائل، آج لوگ ایک یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے پاس یہ مکتبہ شاملہ ہے، یا پھر مکتبہ الفیہ ہے، یا پھر اور نہیں گوگل ہے، اس پہ سرچ کریں گے بہت ساری بحوث ملتقى اہل الحدیث سے یا دیگر ویب سائٹ وغیرہ سے ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور ہم ان سے مقدم ہو جائیں گے۔ جو پرانے بزرگ ہیں، یہ غلط فہمی ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ کم علمی ہے۔ یہ کم علمی ہے، یہ ایسے ہے جیسے لوگوں نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں ہے جن کی رائے
تمام سے مضبوط ہوتی ہے، مضبوط ہونے کی بنا پر مقدم ہوتی ہے۔ اور ان بزرگوں میں سے کون کون ہیں؟ آپ کو انشاءاللہ العزیز جب احادیث کے بارے میں اختلاف ہو یا راوی کے بارے میں اختلاف ہو یا کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو، ترجیح دینے میں آسانی رہے گی۔ وہ کون سے پرانے بزرگ ہیں؟ امیر المؤمنین فی الحدیث امام شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اسی طرح امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اسی طرح امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ 4 ایسے محدثین ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، انہی میں سے جو اپنے استاد سے بڑی سختی کے ساتھ، یا یوں کہنا چاہیے نرم الفاظ میں بڑے اہتمام کے ساتھ استاد جی سے پوچھتے تھے کہ استاد جی آپ یہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں آپ نے اپنے استاد صاحب سے سنی ہے کہ نہیں سنی؟ وہ 4 محدثین ہیں۔ سب سے پہلے امام شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پھر ان کے بعد امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پھر امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پھر شیخ الاسلام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ 4 محدثین مسئلہ صراحت سماع میں کہ راوی نے اپنے استاد سے یہ حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی بہت زیادہ تشدد کا مظاہرہ کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے، یہ حدیث آپ ہمیں بتلائیے کہ آپ نے یہ کس سے سنی ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ یہ مثالیں ذکر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جس میں نے عرض کیا کہ یہ متقدمین ہیں جو اس فن کے بانیان ہیں، اس فن میں جرح تعدیل میں علل الحدیث میں بہت زیادہ دسترس رکھنے والے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ جو فن علل الحدیث ہیں اس کے موجدین، بانشین اور مؤسسین یہی لوگ ہیں، اور ان کے ماں بعد جو آ رہے ہیں میں ان کا ذکر کرنے والا ہوں، یہ لوگ ہیں۔ علل الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ علل الحدیث کہتے ہیں کہ حدیث کی سند کو آپ دیکھتے ہیں، ایک راوی کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، چوتھے پانچویں کو دیکھا، آپ نے ان کی عدالت دیکھی، ان کا ضبط دیکھا، آپ نے کہا یہ راوی بھی ثقہ ہے، یہ ثقہ ہے، یہ صدوق ہے، یہ ثقہ ہے، آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن کوئی امام ناقد آتا ہے یا امام ناقد کی کتاب میں یہ قول موجود ہوتا ہے کہ یہ حدیث معلول ہے، یہ حدیث باطل ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، تو آپ کو فیصلہ کیا کرنا ہے؟ فیصلہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ امام ناقد کی بات کو ترجیح دینا ہوگی۔ یہ انشاءاللہ میں آگے چل کے امثلہ ذکر کروں گا۔ سر دست جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ائمہ علل ہیں ان میں امام بخاری کے بعد امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ، جو عبید اللہ بن عبد الکریم ان کا نام ہے، اور یہ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہیں جنہوں نے صحیح مسلم کے اوپر تب اعتراضات کیے جب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، زندہ تھے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے بڑا عجیب تبصرہ کیا کہ یہ کل کا جوان ہو کے یہ کام کرتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان محدثین کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے جنہوں نے صحیح احادیث کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان محدثین کو بہت زیادہ مقبولیت عطا فرمائی ہے جنہوں نے صحیح احادیث کا ذخیرہ اکٹھا کیا۔ مثال کے طور پر امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں،
حافظ امام ابن خزیمہ ہیں، صحیح ابن خزیمہ والے امام ابن حبان ہیں، اور اسی طرح منتقی ابن الجارود والے امام ابن الجارود وغیرہ ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان لوگوں کو بڑا نام دیا ہے، اور اس نام کا ایک سبب جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابھی میرے ذہن میں القاء کیا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ صحیح احادیث وہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، عوام کی، طلباء کی، علماء کی ضرورت ہوتی ہے، اس بنا پر لوگوں کے ہاں یہ زیادہ معروف ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ائمہ جو ان سے بدرجہ علل میں بہت بلند تھے، بدرجہ بہتر تھے، لیکن ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ مثال کے طور پہ نعمان بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ ہے، یا پھر امام ابو ذرہ رازی ہی کو دیکھ لیجئے، امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، اور ان کے بیٹے امام ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، یہ بہت بڑا قد رکھتے ہیں۔ علل الحدیث کی، حدیث کے اندر جو مخفی گوشے ہیں، جہاں پہ کوئی کمزوری ہے، کوئی سقم ہے، کوئی ضعف ہے، کوئی غلط ہے، کوئی تخلیط ہے، یا کوئی تغیر ہے، یا راوی سے کوئی گڑبڑ ہوگی، حدیث کچھ تھی اس نے بیان کچھ کر دی، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، یہ محدثین ان کو بڑی اچھی طرح بھانپ لیا کرتے تھے، اور ان کو بھی کئی دفعہ ایسے ہوا کرتا کہ کئی سال گزر جایا کرتے، تب جا کر ان کو اصل معرفت ہوتی کہ اس میں یہ نقص تھا، یہ کمزوری تھی، تب جا کر ان کے سامنے حقیقت یعنی واضح ہو جایا کرتی تھی۔ بلکہ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس علت تک میں نے 40 سال کے بعد دسترس حاصل کی ہے، یعنی یہ علت 40 سال بعد مجھ پر آشکارا ہوئی ہے کہ اس میں تو یہ کمزوری تھی۔ اور علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ جن کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مستوصفت من نفسی الا علی ابن المدینی، کہ میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے معمولی نہیں سمجھا، طالب علم نہیں سمجھا، لیکن جب میں امام العلل علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا تو میں نے اپنے آپ کو طالب علم سمجھا، ان کے علم کا خوشچی سمجھا، اور میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے استاد صاحب سے بہت ہی پیچھے ہوں۔ تو ان کے علاوہ اور بھی بہت بڑے ائمہ ہیں، میں چند کا نام ذکر کیے دیتا ہوں، سارے کا نہ وقت ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی علل کے بہت بڑے امام ہیں۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی علل کے بہت بڑے امام ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا میں ذکر کر چکا ہوں، ان کی کتاب التمییز بڑی ہی مشہور اور معروف ہے۔ اور ان کے علاوہ یعنی امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام علی بن مدینی کے بعد یعنی امام نسائی، امام دارقطنی، امام محمد بن مسلم بن وارا، امام عقیلی، امام طبرانی اور خطیب بغدادی وغیرہ، حافظ ابن رجب بھی بڑا درک رکھتے ہیں، اور معاصرین میں سے علامہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بارے میں بہت زیادہ دسترس رکھتے ہیں۔ یہ چند نام تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ جب کسی حدیث میں اختلاف آ جائے تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ان محدثین کا اس بارے میں موقف کیا ہے، ان کی رائے کیا ہے، آپ نے ان کی رائے کو ترجیح دے دینی ہے۔ لیکن اگر ان کا آپس ہی میں اختلاف ہو گیا تو پھر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس بارے میں قواعد، اصول و ضوابط، مصطلح الحدیث یا دیگر محدثین کا تعامل کیا ہے، انہوں نے اس کے ساتھ کیسے کیا ہے۔ میں نے جس نے عرض کیا کہ امام ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم پر اعتراضات کیے، اور ان اعتراضات کا تفصیلی جواب میں نے ایک اپنے مقالے میں دیا ہے جو 7 قسطوں میں، یہ ہفت روزہ الاعتصام میں ابھی پچھلے مہینے وہ ختم ہوا ہے، یہ شائع ہوا ہے۔ تو اس میں یعنی دیکھا یہ گیا ہے کہ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہی کا موقف راجح اور صواب تھا۔ یہاں یہ میں بات کو آگے چلاتا ہوں کہ میں نے جس عرض کیا کہ یہ جو متقدمین ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے لوگوں کو ان کے پیچھے چلا دیا، ان کی تقلید پہ لگا دیا۔ بھائی اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس
جو اسباب تحقیق تھے وہ میں نے عرض کیا معاصرین چھوڑ کے متأخرین محدثین تھے، وہ ان کے پاس بھی نہیں تھے، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ واقعہ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے الکامل میں بیان کیا ہے، حافظ ابن حبان نے جو ان کی کتاب ہے المجروحین 3 جلدوں میں کتاب ہے اس کے مقدمے میں ذکر کیا ہے، امام وکالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الضعفاء الکبیر میں ذکر کیا ہے، امام رام ہرمزی نے المحدث الفاصل میں ذکر کیا ہے، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے، حافظ ابن عبد البر نے تمہید میں ذکر کیا ہے، اور امام معافی بن عمران نے الجلیس الصالح الکافی میں ذکر کیا ہے، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الکفایہ میں، اور اپنی دوسری کتاب الرحلۃ فی طلب الحدیث میں، حافظ العلل امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلل میں بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام دارقطنی کی بات مجھے یاد آ گئی، ان کی علل الحدیث پر مشتمل ایک کتاب ہے جو 16 جلدوں پر ہے، 16 جلدوں پر۔ مجھ جیسے طالب علم کا اس کتاب کو سمجھنا دشوار ہے، آپ ماشاءاللہ ذہین ہیں، آپ بہت جلد سمجھ لیں گے۔ یہ کتاب امام دارقطنی نے زبانی لکھوائی ہے، اور اس میں امام دارقطنی نے جو راویوں کا اختلاف ذکر کیا نا، راویوں کا اختلاف کہ فلاں راوی نے اس کو مرفوع بیان کیا ہے، پھر اس کی مطابقت فلاں نے کی ہے، اس کی تائید فلاں نے کی ہے، اس کی تائید فلاں نے کی ہے، اور فلاں نے اس کو موقوف بیان کیا ہے، فلاں نے اس کو مرسل بیان کیا ہے، یا پھر فلاں نے اس کو یعنی کسی اور انداز سے بیان کیا ہے۔ یہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے زبانی لکھوائی ہے، زبانی۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جو حافظ الحدیث ہے، جو سب سے ذہین ترین آدمی ہے، وہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اتنے بڑے امام، تو ان کی کتاب، اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو کتاب القرات میں بیان کیا ہے، حافظ ابن عساکر دمشقی نے تاریخ دمشق میں بیان کیا ہے، حافظ علائی نے جامع التحصیل میں بیان کیا ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں بیان کیا۔ واقعہ کیا ہے؟ بڑی دلچسپی کا حامل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث امام شعبہ بن حجاج اپنے گھر میں موجود ہیں، گھر کے باہر حدیث کی ایک مجلس قائم ہے، طلبہ اکرام حدیث کا مذاکرہ کیا کرتے، گفتگو کیا کرتے، حدیث سنا کرتے، سنوایا کرتے، لکھا کرتے، لکھوایا کرتے، یہ ان کا معاملہ تھا۔ ایک راوی ہے جو کذاب راوی ہے، نصر بن حماد، اس کا نام ہے نصر بن حماد نے ایک حدیث پڑھی، حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبداللہ بن عطاء عن عقبۃ بن عامر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کی جس میں وضو کے بعد 2 رکعتوں کی فضیلت کا تذکرہ انہوں نے بیان کیا۔ وضو کے بعد 2 رکعتوں کی کیا فضیلت ہے، ایک حدیث بیان کی۔ کس نے بیان کی؟ نصر بن حماد نے۔ نصر بن حماد بیان کرتا ہے اسرائیل سے، اسرائیل بیان کرتے ہیں ابو اسحاق سے، ابو اسحاق بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عطاء سے، عبداللہ بن عطاء بیان کرتے ہیں عقبہ بن عامر سے۔ یہ آپ لکھ لیں تو انشاءاللہ اگلی بات سمجھنے میں آسانی رہے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس امت کو کن کن ہیروں سے نوازا تھا۔ شیخ الاسلام امام عبداللہ بن مبارک سے کہا گیا نا کہ استاد جی لوگوں نے تو احادیث گھڑنا شروع کر دی ہیں، ذخیرہ احادیث میں ان کو داخل کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تعیش لها الجہابذہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسی عبقری شخصیات پیدا کر دی ہیں کہ کوئی بھی جھوٹ بول کے، جھوٹی حدیث داخل کر کے وہ بھاگ نہیں سکتا، چھوٹ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا۔ تو یہ سند لکھ لیں، اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبداللہ بن عطاء عن عقبۃ بن عامر۔ دوبارہ اسرائیل، ابو اسحاق، اسرائیل کے بعد عن ابی اسحاق عن عبداللہ بن عطاء عن عقبۃ بن عامر مرفوعا، یہ روایت۔ امام شعبہ بن حجاج گھر میں تھے، گھر سے باہر نکلے، نصر بن حماد کو ایک دے تھپڑ مارا۔ نصر بن حماد نے رونا شروع کر دیا۔ امام شعبہ بن حجاج گھر چلے گئے، جب باہر نکلے نا تو
انہی کے ایک ساتھی نصر بن حماد کے ایک ساتھی جن کا نام عبداللہ بن ادریس تھا کہنے لگے کہ استاد جی آپ نے زیادتی کی، آپ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، آپ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ جانتے نہیں ہیں یہ کیا بیان کر رہا ہے، یہ کس طرح بیان کر رہا ہے؟ دیکھو وہ حدیث بیان کرتا ہے حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبداللہ ابن عطاء عن عقبہ بن عامر، یہ اس طرح حدیث بیان کرتا ہے۔ کہنے لگے کہ اس طرح نہیں ہے حدیث، سند اس طرح نہیں ہے۔ یہ امام شعبہ بن حجاج ابو اسحاق کے پاس گئے، جو آپ نے دوسرا راوی لکھا ہے ابو اسحاق السبیعی ان کا نام ہے، ابو اسحاق السبیعی مدلس بھی تھے اور مختلط بھی تھے، ان کو آخری عمر میں ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا، ان کو اختلاط بھی تھا اور تدلیس بھی کرتے تھے۔ امام شعبہ بن حجاج سے یہ لوگ بہت زیادہ چالو ہوا کرتے تھے، تو ابو اسحاق السبیعی کے پاس گئے اور جا کر پوچھنے لگے کہ آپ نے یہ حدیث عبداللہ بن عطا سے سنی ہے؟ یعنی یہ خود بھی مدلس ہے نا، یہ میں انشاءاللہ کل کے نشست میں ذکر کروں گا کہ مدلس کرتا کیا ہے، اور یہ بھی ایک مخفی علت ہوتی ہے، لوگوں نے اس کو بڑا آسان کر دیا ہے کہ انانا دیکھو اور اڑا دو حدیث کو۔ تو کہنے لگے کہ آپ یہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں یہ عبداللہ بن عطا سے آپ نے سنی ہے؟ تو کہنے لگے مجھے کیا پتا، عبداللہ بن عطا خود عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، عقبہ بن عامر صحابی، ان سے بیان کرتے ہیں۔ ابو اسحاق السبیعی ناراض ہو گئے۔ امام ابو اسحاق السبیعی جب ناراض ہوئے تو قریب ہی ایک اور راوی بیٹھے تھے جن کا نام مصر بن کدام تھا، وہ کہنے لگے کہ نا یہ جو روایت ابو اسحاق السبیعی عبداللہ بن عطا سے بیان کرتے ہیں جو آپ نے لکھا ہے، عبداللہ بن عطا اس وقت مکہ مکرمہ میں ہے، اور یہ جو بحث چل رہی ہے یہ عراق میں چل رہی ہے، عراق کا مشہور شہر جو بصرہ ہے اس بصرہ میں یہ بحث چل رہی ہے۔ کہنے لگے وہ تو سعودیہ میں ہے، کہاں عراق اور کہاں سعودیہ؟ شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اس حدیث کی ضرور چھان پھٹک ہوگی، ضرور اس کی تصدیق کی جائے گی، تصدیق کی جائے گی، معاملہ کیا ہے؟ یہ سند ہو نہیں سکتی، یہ سند ہو نہیں سکتی۔ محدثین کو، ناقدین کو اتنا پتا ہوا کرتا تھا، اللہ اکبر، لوگ کہا کرتے تھے، ہم کہتے جس میں جادو ہوتا ہے نا، جادو، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ ان محدثین کے علم کی بھی یہی کیفیت ہوتی کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیسے گیا، ان کو پتہ کیسے چل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درمیان میں بات آ گئی، میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ موجود ہے ان کے والد گرامی امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے اس حدیث کے بارے میں بتلائیے۔ انہوں نے کہا یہ حدیث باطل ہے، اس کے بارے میں بتلائیے۔ وہ کہنے لگے یہ کذب ہے، اور اس کے بارے میں کہا یہ لا اصل لہ ہے، یہ موضوع ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ مختلف انہوں نے جرح کی۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ یہ جو لوگ حدیث گھڑتے ہیں نا، یہ آپ کو آ کر بتلا دیتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، اگر آپ کے سامنے یہ حدیث آئے تو آپ نے یہ بتلا دینا ہے۔ کہنے لگے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ امام ابو حاتم رازی کہنے لگے کوئی ایسی بات نہیں۔ اب یہ جو سائل ہے اس نے کاغذ لیا، کاغذ لینے کے بعد حدیث لکھی، حدیث لکھنے کے بعد آگے حدیث کا حکم لکھا۔ اب لکھنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ کیا میں ان احادیث کی تصدیق کر سکتا ہوں؟ کہنے لگے ضرور کیجئے۔ کن کے پاس؟ کہنے لگے کہ آپ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیے، چوٹی کے امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیے۔ یہ ان کے پاس گئے اور ان سے وہی انہوں نے سوالات کیے جو ان سے سوالات کیے، تو انہوں نے وہی جوابات دیے جو امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جوابات دیے، صرف لفظ کا فرق تھا۔ انہوں نے باطل کہا، انہوں نے کذب کہا، انہوں نے لا اصل لہ کہا، انہوں نے موضوع کہا، ورنہ جو جوہری فرق نہیں تھا، معنی اور مفہوم دونوں کا ایک ہی تھا۔ تو یہ بندہ دوبارہ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت صاحب انہوں نے وہی باتیں کہی ہیں جو باتیں آپ نے کہی ہیں، جو باتیں آپ نے کہی ہیں۔ تو امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا کہ ہم تو وہ ہیں جو یہ پہچان لیتے ہیں کہ اس کلام پہ، اس حدیث پہ
نور نبوت ہے کہ نہیں ہے، یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلا ہوا ہے کہ نہیں نکلا ہوا، ہم تو فوراً پہچان جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے۔ تو میں بات کر رہا ہوں امام شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شعبہ بن حجاج کہنے لگے کہ اس کی تصدیق ہوگی، میں عراق سے بصرے سے مکہ مکرمہ جاؤں گا۔ مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن عطا کے پاس یہ جا پہنچے تو کہنے لگے کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی جس کی سند میں نے آپ کو لکھوائی ہے، یہ حدیث بیان کی ہے۔ عبداللہ بن عطا سے پوچھنے لگے کیا آپ نے یہ حدیث عقبہ بن عامر سے سنی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، میں نے نہیں سنی۔ وہ کیا کہنے لگے؟ میں نے نہیں سنی۔ کیا مطلب کہ اس میں کسی اور راوی کا واسطہ ہے، جس راوی کے واسطے کو کسی نے درمیان سے گرا دیا ہے۔ کہنے لگے کس نے بیان کی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ حدیث سعد بن ابراہیم نے بیان کی ہے۔ کس نے بیان کی ہے؟ سعد بن ابراہیم نے۔ جو آپ نے یہ پہلے لکھا ہوا ہے نا، عبداللہ بن عطا اور عقبہ بن عامر کے درمیان لکھ لیں، 4 راوی آئیں گے، پہلے کا لکھ لیں یہ سعد بن ابراہیم۔ سعد بن ابراہیم کہنے لگے کہ مجھے یہ سعد بن ابراہیم نے حدیث بیان کی۔ میں نے پوچھا کہ سعد کہاں پہ ہے؟ وہ کہنے لگے وہ تو مدینے ہے، اس سال حج پہ نہیں آئے۔ میں محدث مدینہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا پہنچا، ان سے ملاقات کی۔ میں نے کہا کہ یہ سعد بن ابراہیم کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ وہ تو مدینے ہے۔ امام شعبہ بن حجاج کہتے ہیں کہ میں نے حج کے مناسک پورے کیے، میں مدینے چلا گیا۔ مدینے میں جب جا پہنچا، سعد بن ابراہیم سے میں نے ملاقات کی۔ میں نے کہا آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے، کیا آپ نے اس حدیث کو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے خود سنا ہے؟ کہنے لگے نہیں، میں نے خود نہیں سنا۔ تو پھر کس نے بیان کی ہے؟ کہنے لگا کہ ایک راوی ہے جس کا نام زیاد بن مخراق ہے۔ زیاد بن مخراق، اس کو لکھ لیجئے، جہاں پہ آپ نے سعد بن ابراہیم لکھا ہے اس کے بعد زیاد بن مخراق کا نام لکھ لیجئے۔ زیاد بن مخراق نے بیان کی۔ کہنے لگے وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا عجیب معاملہ ہے، یہ حدیث کوفی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، اب یہ بصری ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ حدیث مجھے بصرہ میں ابو اسحاق السبی، کوفہ میں ابو اسحاق السبی نے بیان کی ہے، وہ کوفی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث مکی راوی ہے، وہ بیان کرتا، انہوں نے کہا یہ مدنی راوی ہے، وہ کہنے لگا یہ بصری راوی۔ کہنے لگے مجھے بڑا تعجب ہوا۔ خیر میں نے کھوج لگایا، 2 راوی سند کے 2 راوی میں نے نکال لیے، سند کے 2 راوی میں نے نکال دیے۔ میں زیاد بن مخراق کے پاس نا بصرہ آ گیا، اپنے شہر میں آ گیا، عراق میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ زیاد یہ حدیث آپ جو بیان کرتے ہیں اس کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے کس سے؟ آپ نے یہ حدیث خود حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہے؟ زیاد بن مخراق کیا کہنے لگے؟ چھوڑیے جی حضرت صاحب ان باتوں کو، یہ آپ کے معیار کی حدیث نہیں ہے، آپ کے مطلب کی یہ بات نہیں ہے، چھوڑیے ان باتوں کو۔ کہنے لگے کہ نہیں، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، مجھے بتلائیے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کا جو حلیہ ہے آپ غسل کیجئے، کپڑے بدلیے، میں آپ کو سناتا ہوں حدیث۔ اصل وہ اپنا عیب چھپانا چاہتے تھے، لیکن یہ بڑے ماشاءاللہ اور تحقیق کرنے والے اور بہت زیادہ جستجو کرنے والے ناقدین، ائمہ فن اور محدثین تھے جو علم میں بڑی ہی دسترس رکھا کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ نہیں، مجھے حدیث بیان کیجئے۔ اب یہ زیاد بن مخراق کہنے لگا کہ حدثنی شہر بن حوشب عن ابی ریحانۃ عن عقبۃ بن عامر، کہ یہ حدیث مجھے شہر بن حوشب نے بیان کی ہے۔ شہر بن حوشب ابو ریحانہ سے بیان کرتے ہیں اور ابو ریحانہ عقبہ بن عامر سے بیان کرتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے سب سے پہلے
ابو اسحاق سے پوچھا، پھر عبداللہ بن عطا سے پوچھا، پھر سعد بن ابراہیم سے پوچھا، سعد بن ابراہیم کے بعد زیاد بن مخراق کے پاس گئے، 4 بندے ہو گئے۔ 5ویں بندے ہیں شہر بن ہوشب، شہر بن ہوشب سے جا کر پوچھا، 5 بندوں سے سوال کیا کہ تو نے یہ حدیث سنی ہے، واقعتاً سنی ہے، کس سے سنی ہے؟ شہر بن ہوشب نے بھی براہ راست یہ حدیث نہیں سنی، بلکہ وہ ابو ریحانہ سے بیان کرتے ہیں، اور ابو ریحانہ صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ کتنے بڑے محدثین تھے۔ میں نے عرض کیا آج کے دور میں، کمپیوٹر کے دور میں، PDF بکس کے دور میں، گوگل کی موجودگی میں، تمام چیزوں کے باوجود یہ ناقدین محدثین کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا، ان چیزوں کی، ان اسباب تحقیق کی، ذرائع تحقیق اور وسائل تحقیق کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن ان کو متقدمین کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرنا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، جس کا نتیجہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے قول یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک راوی کی 80,000 حدیثیں یاد کی ہیں، ایک راوی کی۔ عبداللہ بن وہب المصری کہنے لگے کہ میں نے 80,000 حدیثیں یاد کی ہیں، اور حدیث کس کو کہتے ہیں یہ بات بھی چلی آ گئی کہ جب ایک حدیث مثال اس کی 10 سندیں ہیں، اور 10 سندوں کو 10 محدثین، یعنی جو شیخ المصنف ہے، ایک استاد ہے، مثال میں طالب علم ہوں اور میں اپنے 10 اساتذہ سے ایک ہی حدیث بیان کرتا ہوں، تو یہ 10 حدیثیں ہیں، یہ ایک حدیث نہیں ہے، یہ فرق ملحوظ رہے۔ حتیٰ کہ اس میں جو ان کے اقوال ہوتے ہیں، فتاوی ہوتے ہیں، افعال و اعمال ہوتے ہیں، وہ بھی انہی کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ امام عبداللہ بن وہب المصری ایسے اتنا بڑا ذخیرہ جو امام یعنی ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس انداز سے ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث کے اگر 10 سندیں ہوں، اس کو 10 محدثین بیان کرتے ہو، تو یہ 10 حدیثیں ہیں، یہ ایک حدیث نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیے اب حدیث کی سند کیا بنی، پہلے بھی آپ نے لکھی ہے، اب بھی میں آپ کو لکھواتا ہوں۔ نصر بن حماد بیان کرتے ہیں حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبداللہ بن عطا عن سعد بن ابراہیم عن زیاد بن مخراق عن شہر بن حوشب عن ابی ریحانۃ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ محدثین ناقدین کیا چیز تھے، اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جی سند دوبارہ لکھ لیں جی۔ نصر بن حماد حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبداللہ بن عطا عن سعد بن ابراہیم عن زیاد بن مخراق عن شہر بن حوشب عن ابی ریحانہ عن عقبۃ بن عامر۔ 4 واسطے امام شعبہ بن حجاج نے سند سے نکالے ہیں، 4 واسطے، بظاہر سند جڑی ہوئی ہے، 4 واسطے نکالے امام شعبہ بن حجاج نے۔ اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، چیزیں میں نے بہت سی اکٹھی کی ہیں، لیکن محدثین کو نا کسی راوی کی اجنبی اور جو غریب حدیثیں ہوتی جن کو فوائد کہتے ہیں ان کو جانا کرتے۔ فوائد کس کو کہتے ہیں؟ ایک وہ حدیثیں ہیں جو عام حدیثیں ہیں، مثال کے طور پر کتب 6 میں موجود ہیں، صحیح بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، یا پھر اسی طرح جو حدیث کے مشہور مراجع ہیں، بہقی ہے، ابن خزیمہ ہے، مسند احمد ہے، مسند حمیدی ہے، مسند ابو داؤد طیالسی ہے، مسند شاشعی ہے، مسند حیثم بن کلیب ہے، اور اسی طرح
اور بھی بہت ساری مسانید ہیں، اجزائے حدیثیہ بھی بہت سارے ہیں، اور اسی طرح جو سنن کے اوپر مشتمل کتابیں ہیں، یہ بہقی ہے، ابن خزیمہ ہے، یا پھر یعنی تقاسیم انواع کے اوپر جو مشتمل ہے، حافظ ابن حبان کی کتاب ہے، یہ ابن جارود کی منتقى ابن الجارود ہے، یا شعب الایمان، یعنی یہ جو عام کتابیں ہوتی ہیں یہ عام احادیث ہوتی ہیں، یہ عام محدثین کے پاس ہوا کرتی ہیں، لیکن کچھ ایسی حدیثیں ہوتی ہیں یا ایسی اسانید ہوتی ہیں جو عام کتابوں میں موجود نہیں ہوتی، کسی خاص یعنی محدث سے وہ حدیثیں لی جاتی ہیں یا وہ اسانید لی جاتی ہیں، جس کے پاس جتنے یہ افرادات اور غرائب ہوتے ہیں نا، وہ اسی قدر ہی محدث دوسرے محدثین سے ممتاز ہوا کرتا تھا۔ آپ نے اگر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التاریخ الاوسط، 11 جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے، محمود الطحان کی تحقیق سے۔ محمود الطحان کے یعنی طبعات میں بہت سارے اغلاط ہیں اور راویوں کا سکوت ہے، سندیں بھی بڑا عجیب سا کام ہوا ہے۔ نئی تحقیق اس کی آئی ہے شیخ طارق بن عوض اللہ حفظہ اللہ کی، وہ بہت اچھی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن مکتبہ شاملہ میں موجود ہے۔ شیخ طارق بن عوض اللہ یہ بھی ماشاءاللہ چوٹی کے جو محدثین ہیں جو علل کی معرفت رکھنے والے ہیں اس زمانے میں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس کا نام فتح الباری ہے، غالباً 6-7 جلدوں میں ہے، ہمارے پاس بھی ہے فتح الباری۔ ابن حجر کی شرح بھی فتح الباری ہے اور ابن رجب کی شرح بھی فتح الباری ہے، لیکن یہ ناقص شرح ہے حافظ ابن رجب کی، یہ ان کی تحقیق جو ہے یہ شیخ طارق بن عوض اللہ نے کی ہے، اور اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے المتابعات والشواہد کے نام سے شیخ طارق بن عوض اللہ کی، اور اس کے علاوہ جو یہ تھے محمود سعید ممدوح وغیرہ یا دیگر جو لوگ تھے، انہوں نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو رد لکھے صحیح مسلم کے حوالے سے، صحیحین کی روایات کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی ایک بڑی ضخیم جلد میں ان کی کتاب ہے صیانۃ صحیح مسلم کے نام سے، یا دفاع عن الالبانی وغیرہ، یعنی وہ 3-4 رسالے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیخ طارق بن عوض اللہ بہت بڑے ماشاءاللہ محقق ہیں اور علل کی بڑی معرفت رکھنے والے ہیں، بلکہ مجھے یاد آیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی علل کی کتاب ہے جس کو ہم کہتے ہیں علل الاسرم، علل الاسرم اور علل الخلال۔ علل جو خلال ہے، علل الخلال کی تحقیق بھی شیخ طارق بن عوض اللہ حفظہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو یہ بہت بڑے محدث ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں طبرانی کی بات کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو المعجم الاوسط ہے نا، المعجم الاوسط یہ غریب احادیث پر مشتمل ہے، یہ غریب اجنبی اور ان احادیث پر مشتمل ہے جن کی ایک سند ہے، اور امام طبرانی جو حافظ الدنیا ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں یعنی صحابی سے یا تابعی سے فلاں بیان کرتا ہے، اس سے فلاں بیان کرتا ہے، تفرد به فلاں، فلاں اس سے روایت کرنے میں منفرد ہے۔ اور اسی طرح امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الغرائب والافراد، الغرائب والافراد، یہ 6 جلدوں میں ہے، اور اس کتاب کو امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسانید صحابہ کی ترتیب پر جمع کیا ہے۔ امام دارقطنی کی اصل کتاب تو وہ گم چکا ہے، لیکن یہ جو اطراف الغرائب والافراد کے نام سے امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب موجود ہے۔ یہ اس وقت 2 مشہور کتابیں ہیں جن میں وہ احادیث ہیں جن کی ایک سند ہے، جن میں راوی منفرد ہے یا متفرد ہے۔ جو بات میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے المعجم الاوسط، ایک تو مشہور کتاب ہے جس کو طبرانی کہتے ہیں المعجم الکبیر کے نام سے، یہ طبرانی اوسط شیخ ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا تعاقب کیا ہے، اس کتاب کا تعاقب کیا ہے، اور جہاں پہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ روایت منفرد ہے، اس کو بیان کرنے والے منفرد ہیں، تو انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جو 12 جلدوں میں موجود ہے، اور بہت ہی اچھی کتاب ہے، قطع نظر اس کے کہ امام صاحب کا مقصد کیا ہوتا ہے یا پھر امام صاحب نے ان کو کس حوالے سے ذکر کیا۔ اسی طرح امام بزار رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسند البزار ہے، جو البحر الذخار کے نام سے تقریباً 17-18 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، ابھی اس کی فہرست نہیں آئی، تو یہ بھی غرائب اور افراد کے اوپر مشتمل یہ کتاب ہے۔
ابو اسحاق الحوینی کی جو کتاب ہے نا 12 جلدوں میں، اس کا نام ہے تنبیہ الحاجد الی ما وقع من النظر فی کتب الاماجد، تنبیہ الحاجد الی ما وقع من النظر فی کتب الاماجد۔ اس کی 6 جلدیں چھپ چکے ہمارے مکتبے میں الحمدللہ موجود ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ غریب حدیث کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس کی سند ایک ہو، اوروں کے پاس نہ ہو، اور کسی ایک محدث کے پاس ہو، اس کو غریب بھی کہا جاتا ہے، اس کو فوائد بھی کہا جاتا ہے۔ اور کچھ ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن کو انتقاء کہتے ہیں یا انتخاب کہتے ہیں کہ ذخیرہ حدیث سے یہ منتخب کردہ ہے۔ اور آپ اکثر یہ پڑھتے ہیں اخرجہ البخاری ہے، اخرجہ مسلم، کیا مطلب ہے کہ امام بخاری کے پاس جو ذخیرہ حدیث تھا، اس ذخیرہ حدیث سے امام بخاری نے یہ حدیثیں چنی ہیں، امام مسلم کے پاس جو ذخیرہ حدیث ہے اس سے انہوں نے یہ حدیثیں چنی ہیں۔ تو اب میں آپ کو اگلی بات بتلاتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، اور علامہ مقدمی نے اپنی کتاب التاریخ میں یہ ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 584 ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے التاریخ و اسماء المحدثین و کناہم۔ کہنے لگے کہ امام علی بن مدینی کے انہوں نے 2 واقعات بیان کیے۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا، امام العلل علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ شاید کم جانتے ہوں، اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کی جتنی بھی کتابیں تھیں وہ کتابیں ان کو یہ رحلہ علمیہ کے لیے دور دراز چلے گئے اور کافی عرصہ بیت گیا، جو ان کی کتابیں تھیں ان کتابوں کو دیمک چاٹ گئی، جس بنا پر وہ ذخیرہ ختم ہو گیا۔ اب ان کے اقوال دیگر کتابوں میں موجود ہیں، یا ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ایک جلد میں، چھوٹی سی جلد ہے، العلل و معرفۃ الرجال، علی بن مدینی کی ہے، سبز رنگ کی کتاب ہے، روایت ابن البراء ہے، روایت ابن البراء۔ یہ محدثین کا بھی انداز ہوتا ہے، وہ بتلاتے ہیں یہ روایت کس کی ہے۔ تو امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، حتیٰ کہ کسی نے یہ جھوٹ بھی بولا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام علی بن مدینی کا علم چوری کیا ہے، علل کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ امام علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں کوفے گیا، مقصد میرا کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ میں امام سلیمان بن مہران الاعمش کی احادیث کو تلاش کروں۔ کہنے کے لگے میں گیا، میں ایک عالم سے ملا، دوسرے محدث سے ملا، تیسرے ناقد سے ملا، چوتھے ماہر فن سے ملا، میں نے حدیثوں کو اکٹھا کیا، مجھے بتایا کہ یہ جی ان کی کتاب ہے، یہ ان کا ذخیرہ حدیث ہے۔ میں نے سمجھا میرے پاس بڑا علم آ گیا ہے، ہم بھی کرتے ہیں نا، تھوڑا سا علم آ جائے نا تو بڑا علم آ گیا۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنی تگ و دو کی ہے، تو میرے پاس تو بڑا علم آ چکا ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ میں امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہ تو وہ حدیث کی املا کروا رہے ہیں، حدیث لکھا کرتے، اور محدثین کا زمانہ تھا۔ اللہ اکبر۔ غالباً امام ابن نکتہ نے لکھا ہے کہ ایک مجلس املا میں میں نے جو دوات تھی نا، جس سے قلم کو ڈبو کے لکھتے ہیں، دواتوں کو گنا کہ اس مجلس میں شرکاء کتنے ہیں۔ کہنے لگے کہ وہ 40,000 دواتیں تھیں، 40,000 دواتیں۔ یہ زمانہ تھا حدیث کی خدمت کے عروج کا زمانہ، اس فن کی جوانی کا زمانہ تھا۔ اب تو زوال کا زمانہ ہے نا، آئندہ زوال کا ہی زمانہ آ رہا ہے۔ 40,000 امام ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تاریخ بغداد کا ذیل لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3,000 اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، 3,000 اساتذہ سے، جن میں محدثات کی تعداد، استانیوں کی تعداد 400 ہے، 400 ہے۔ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے موجم الشیوخ، ایک جلد میں ہے، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ خاکی رنگ ہے اور گولڈن اس کا ٹائٹل ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی 21 محدثات کا ذکر کیا ہے جو میری استانیہ ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الموجم المفارس،
بلکہ المجمع المؤسس للمعجم المفارس یہ 4 جلدوں میں ہے. المجمع المؤسس للمعجم المفارس 4 جلدوں میں ہے، جس کی تحقیق دکتور یوسف مراشلی نے کی ہے. اس میں انہوں نے اپنی کئی استادیوں کا ذکر کیا ہے جن سے میں نے حدیث کا علم پڑھا ہے. اور جو ان کی دوسری کتاب ہے المعجم المفارس، 2 کتابیں حافظ ابن حجر کی، ایک المعجم المفارس ہے اور دوسری المجمع المؤسس ہے للمعجم المفارس. یہ 2 علیحدہ کتابیں، اس میں بھی انہوں نے اپنے اساتذہ کا ذکر کیا ہے. تو میں جو عرض کر رہا ہوں، یہ بہت بہترین زمانہ تھا. میں جا کر بیٹھ گیا. استاد صاحب اولا لکھا، جس طرح میں آپ سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. میں بیٹھ گیا تو جب مجلس املا ختم ہوئی، مجلس املا ختم ہوئی، میں ان کے پاس حاضر ہوا، سلام عرض کیا تو فرمانے لگے آپ کوفہ گئے تھے؟ کہنے لگا جی ہاں. کہنے لگے کہ آپ نے آمش کی حدیثیں بھی لکھی ہیں؟ کہنے لگے جی بالکل لکھی ہیں. کتنی لکھی ہیں؟ کہنے لگے جس قدر ممکن ہوا. میں نے بڑی تتبع کی ہے اور چھان پھٹر کی ہے، بڑا میں نے دیکھا ہے. امام عبد الوہاب بن مہدی کیا کہنے لگے کہ خذ عنی ما املیہ مما لیس عندک، میں آپ کو وہ حدیثیں اب لکھوانے لگا ہوں جو آپ نے اتنا عرصہ کوفے میں لگا کر آمش کی حدیثیں نہیں لکھی، وہ میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے ہی نہیں. وہ لکھیے. کن کو کہا جا رہا ہے؟ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جا رہا ہے، جو امام العلل ہیں. ان کے بارے میں ہے کہ امام العلل و طبیبہا، کہ یہ علل کے امام بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، دانا بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں. اور یہی امام علی بن مدینی ہے نا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ الکبیر ہو یا تاریخ الاوسط ہو یا پھر ضعفاء الصغیر ہو یا پھر صحیح بخاری ہو یا پھر دیگر امام بخاری کی کتابیں ہوں، امام بخاری کا جو قد ہے ماشاءاللہ سب سے بلند ترین ہے. امام بخاری کہتے ہیں میں کبھی کسی کے علم سے مروب نہیں ہوا، لیکن جب میں علی بن مدینی کے پاس بیٹھا ہوں، ان کے سامنے بیٹھا ہوں، کہنے لگے مجھے معلوم یہ ہوا کہ اس فن کی میں ابجد سے بھی نہ آشنا. اور یہ علی بن مدینی جب عبد الرحمن بن مہدی کے پاس جاتے ہیں، کہنے لگے کہ میں آپ کو وہ حدیثیں لکھواتا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہیں. کہنے لگے کہ انہوں نے نیفم و عشرین، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مجھے 23 سے لے کر 29، نیف کا لفظ 23 سے لے کر 29 تلک، 23 سے لے کر 29 تلک یا 20 سے 30 تلک انہوں نے مجھے ایسی حدیثیں لکھوائیں جو میں نے بڑی محنت سے جمع کی، لیکن ان حدیثوں کو میں نہ لکھ سکا. اور میری کیفیت کیا تھی؟ کہنے لگے کہ میں تو ان کے علم حدیث کو جادو کے ساتھ مشابہت دے سکتا ہوں، جس طرح جادو کی سمجھ نہیں آتی، امام عبد الرحمن بن مہدی کے علم کی سمجھ بھی نہیں آتی. امام عبد الرحمن بن مہدی کے علم کی سمجھ نہیں آتی. علامہ مقدمی نے اپنی کتاب میں ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا ہے. کہنے لگے کہ ایک دن، گرمیوں کا موسم ہے جس طرح آج کل، دوپہر کا وقت ہے، کیلولے کا وقت ہے، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں موجود ہیں. کسی نے بڑی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے سلیمان شاذکونی موجود ہے. امام علی بن مدینی بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں ابو ایوب، یہ سلیمان شاذکونی کی کنیت تھی، اور یہ شاذکونی اپنے علم اور اپنی علل الحدیث کی معرفت کے باوجود نہ محدثین کے ہاں یہ مقبول نہ ہو سکا، بلکہ محدثین نے اس پر سخت ترین جرح کی ہے، حتیٰ کہ اس نے ایک مرتبہ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کو لاجواب کرنے کے لیے نا ایک اپنی طرف سے حدیث سند گھڑ کے امام ابو زرع کے سامنے رکھ دی. کہنے لگے کہ یہ سند آپ کے شہر کی سند ہے. امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کہ میرے شہر کی سند ہو. محدثین کے ہاں یہ قابل مواخذہ چیز ہوتی تھی کہ جو اپنے شہر کی حدیث کو اکٹھا کرتا نہیں ہے اور حدیث کے ذخیرے کے لیے وہ باہر کی طرف نکل پڑتا ہے. محدثین اس کو پسند نہ کیا کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، بھی یہ حدیث میرے شہر کی ہے لیکن مجھے معلوم نہیں. جب مجلس برخاست ہوئی تو میرے جو ساتھی تھے کہنے لگے کہ سلیمان شاذکونی نے آپ کو لاجواب کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے. یعنی یہ اتنا علم و فضل رکھنے کے باوجود بھی اس قسم کے یہ کام کرتا تھا.
امام علی بن مدینی کہنے لگے کہ ابو ایوب اس وقت خیریت تو ہے نا، اتنی چلچلاتی دھوپ میں اور دوپہر کا وقت ہے، کیلولے کا وقت ہے، آرام، آپ اس وقت آ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ امام علی بن مدینی کہنے لگے یار بتلا تو صحیح ہوا کیا؟ کہنے لگے یار چلو تو صحیح نا، تم کپڑے پہنو، ہم چلتے ہیں، میں رستے میں بتلاتا ہوں ہوا کیا۔ ہوا یہ ہے کہ کوفہ سے کچھ علماء آ رہے ہیں جنہوں نے ہم سے حدیث کا مذاکرہ کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرہ کرنے سے پہلے ہم امام عبد الرحمن بن مہدی سے کچھ ایسا مواد لے لیں جو مواد ان کے پاس نہ ہو۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ٹھیک ہے چلو۔ یہ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آئے تو وہ دروازہ کھٹکھٹایا، امام صاحب سو رہے تھے، انہوں نے سرخ چادر لپیٹی، اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے باہر آئے اور شیخ الاسلام امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور کہنے لگے کہ اس وقت خیریت تو ہے؟ کہنے لگے کہ خیریت تھی، اصل معاملہ یہ ہے کہ کوفہ سے کچھ علماء آ رہے ہیں اور انہوں نے ہم سے مذاکرہ کرنا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا مناظرہ کرنا ہے کہ تمہارے پاس کتنا علم ہے، ہمارے پاس اتنا علم ہے، انہوں نے ہم سے مذاکرہ کرنا ہے، آپ کو ہمیں کچھ ایسا مواد دیجیے جو ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹھو۔ اب امام عبد الرحمن بن مہدی نے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کو اور سلیمان شاذکونی کو، ان دونوں کو وہ احادیث لکھوانی شروع کی جو احادیث کوفیوں کے پاس نہیں تھیں لیکن امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، امام علی بن مدینی کہتے ہیں کہ یہ وہی عبد الرحمن بن مہدی ہے جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا۔ علی بن مدینی کہتے ہیں میں نے کوفے سے اعمش کی ساری روایات اکٹھی کی، لیکن جب عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا انہوں نے مجھے 20-30 اور روایات لکھوا دی اور دعوے سے کہا کہ یہ حدیثیں آپ کے پاس نہیں ہوگی، اب انہوں نے حدیث لکھوانے شروع کی۔ کہنے لگے کہ انہوں نے ہمیں 100 حدیثیں لکھوائیں تو کہنے لگے جب انہوں نے حدیثیں لکھوانے کے بعد جب ہم فارغ ہوئے نا، ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو ان کوفیوں سے علماء سے مذاکرہ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو حدیث سنانے کے لیے جو مواد تیار کیا ہے، دیکھے تو صحیح ہمارے علم کا اور امام عبد الرحمن بن مہدی کے علم کا تقابل کیا ہے، نسبت کیا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا ان 100 حدیثوں میں سے ہمارے پاس جتنی احادیث تھی ان کی تعداد صرف اور صرف 5 تھی، یعنی 95 احادیث ایسی تھیں جو امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی نہ تھی۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا سلیمان شاذکونی جیسا یعنی تیز تران آدمی جو امام ابو زرع کو لاجواب کرنے کے لیے سند گھڑ جاتا ہے، اور امام ابو زرع عبید اللہ بن عبد الکریم اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ صاحب مطالعہ ہے، صاحب علم ہے، صاحب رحلہ واسعہ ہے، یہ بڑی بڑی دور سے بڑی بڑی جگہوں سے بڑے بڑے مشائخ سے اس نے علم حاصل کیا، ہوگی اس کے پاس۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ائمہ کے پاس کتنا علم تھا۔ میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، میں صرف آخری نقطے پر بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، صرف آخری نقطے پر۔ محدثین کے اندر، ناقدین کے اندر ایک یہ بات تھی جو آج مفقود ہے، بلکہ جو معاصرین ہیں جن میں شیخ امام محدث ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں یا دیگر بھی ہیں، بالخصوص شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کا دائرہ بہت زیادہ ماشاءاللہ وسیع ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عمر بھی عطا فرمائی،
اور ظاہر بات ہے جب اللہ ذوالجلال والاکرام کام کسی سے لینا چاہتا ہے اس کو صلاحیت ودیت فرما دیتا ہے. 90 سال کی عمر بھی عطا فرمائی. اور پھر جس کو کہتے ہیں نا گوڈا بن کے کام کرنا، انہوں نے گوڈا بن کے کام کیا ہے. سلسلہ سیاح ہو 10 جلدوں میں ہے سلسلہ سیاح، آپ اندازہ کیجئے ایک ایک جزی پہ شاید کئی راتیں صرف ہوئی ہو. سلسلہ ضعیفہ 20 جلدوں میں ہے، 20 جلدوں میں. ان کی ابو داود مفصل جو چھپی ہوئی ہے تقریباً 10-12 جلدوں میں وہ ہے مفصل ابو داود. الثمر المستطاب فی فقہ السنۃ والکتاب 2 جلدوں میں ان کی وہ بڑی کتاب ہے. مارکا آرا کتاب ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل جو 8 جلدوں میں ہے. جب یہ کتاب لکھی سعودیہ یونیورسٹی نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کتاب لکھنے کے عوض ایوارڈ دینا چاہا، جو ایک طویل عرصے کے بعد مل بھی گیا. حاسدین پیدا ہو گئے، انہوں نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے بھی جانے پر مجبور کر دیا. بہرحال یہ ایک علیحدہ داستان ہے. اسی طرح صحیح ابن خزیمہ 4 جلدوں میں ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے احکام ان کے اوپر خود موجود ہیں، اور بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت سارا کام ہے. بالخصوص یہ سنن اربع صحیح اور ضعیف کا کام، یہ جو متداول ہے زہیر شاویش کی، یہ شیخ البانی کا کام نہیں ہے، یہ چوری کر کے شائع کیا ہوا ہے. شیخ ابو عبیدہ مشہور بن حسن آل سلمان جو ماشاءاللہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، ان کی تحقیقیں بڑی لمبی ہوتی ہیں. انہوں نے جو سنن اربع چھاپی ہے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ صحیح ضعیف، اس پہ شیخ البانی کا کام ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیخ البانی نے یہ کام مجھے دیا تھا. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے بھی، محدث بھی، جن کی پوری زندگی اسی کام نے گزری ہے، وہ بھی کئی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کیا چیز ہے کہ ایک حدیث کی سند آپ کے سامنے آتی ہے، آپ اس کے راویوں کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ راوی صحیح ہے، راوی ثقہ ہے، عادل ہے، استاد کا شاگرد سے سماع ہے، اس استاد کا آگے اپنے استاد سے، اس استاد کا آگے استاد کے، راوی مروی والوں کا آپس میں سوا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن امام ناقد اس کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں، امام ناقد اس کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں ثم اتا قبر المیت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کی قبر پہ آئے، فحسا علیہ، آپ نے ان کے اوپر چلو ڈالے، من قبل رأسہ ثلاثا، ان کے سرہانے سے 3 چلو آپ نے ڈالے. یہ حدیث ہے، اس کا جو سند ہے یحییٰ بن صالح الوحاصی عن سلمة بن کلثوم عن الاوزاعی عن یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی یہ سند ہے، بالکل صحیح سند ہے. صحیح سند کتنی صحیح سند ہے؟ امام ابن ابی داود ہے، امام ابو داود کے بیٹے امام ابن ابی داود ہیں، جن کی کتاب المصاحف 1 جلد میں ہے، مشہور کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صرف یہی حدیث صحیح ہے، اور ان کا یہ قول حافظ ابن عبد البر نے اپنی کتاب التمہید لما فی المعطی من المعانی والاسانید میں ذکر کیا ہے. یہ بھی ابن حجر کی مارکا آرا کتاب ہے، 26 جلدوں میں ہے، 26 جلدوں میں. تعارف کا وقت نہیں ہے، 6 جلد صفحہ 333 پہ اس کو ذکر کیا ہے. اچھا، یہ تو امام ابن ابی داود نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. حافظ ابن کثیر کیا کہتے ہیں کہ اسے ابن ماجہ نے بیان کیا ہے بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ، ایسی سند کے ساتھ جو سند لا باس بہ، یعنی ٹھیک سند ہے، حسن سند ہے، مقبول سند ہے. امام ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے امام ہیں. ان کی کتاب البدر المنیر تقریباً 11 جلدوں میں ہے، فی تخریج احادیث الرافع الکبیر، یہ ان کی کتاب ہے. اور اسی کتاب کی تلخیص حافظ ابن حجر نے التلخیص الحبیر کے نام سے کی ہے، اور بھی اس کے اندر کچھ کتابیں ہیں، انہوں نے پہلے صفحے پہ وہ کتابیں ذکر کی ہیں. تو یہ البدر المنیر بڑی مارکا آرا کتاب ہے. مصطلح میں بھی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، نہ وقت ہے. وہ بھی کہتے ہیں اسنادہ لا باس بہ. اچھا، حافظ ابن حجر اسقلانی کیا کہتے ہیں؟ اسنادہ ظاہر الصحہ، اس کی سند ظاہر صحیح ہے. تلخیص الحبیر 30 جلد صفحہ نمبر 1236 ہے، اور جو فقرہ نمبر ہے وہ 2588 ہے، 2588. تو کہنے لگے کہ اب یہ دیکھیے ایک سند ہے، امام ابن ابی داود فرماتے ہیں کہ یہ سند صحیح ہے. ابن کثیر، امام ابن الملقن، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس کی سند ٹھیک ہے. لیکن
امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ جو علل کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں ھذا حدیث باطل، ھذا حدیث باطل، یہ حدیث ہی باطل ہے، یہ حدیث ہی ثابت نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ متقدمین ہیں اور یہ متاخرین ہیں۔ متاخرین کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند بظاہر صحیح ہے، مجھے کہا جائے یا آپ کو کہا جائے، آپ نے کہنا ٹھیک ہے جی یہ راوی بھی سکا ہے، یہ راوی بھی سکا، سکا صدوق ہے جی، سند صحیح ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن محدثین اگر کہہ دیں کہ یہ حدیث باطل ہے تو ہم نے کس کی بات ماننی ہے؟ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ماننی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ میں اور شیخ محدث اثر ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالیٰ ایک روایت پر ہم بحث دیکھ رہے تھے، صحیح ابو داؤد جو ان کی یعنی الام ہے، مفصل ہے، وہ ہم نے نکالی، تو اس کسی حدیث کے بارے میں حوالہ میرے پاس لگا ہوا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی اور بھی اسانید ہے۔ اب شیخ البانی کیا فرماتے ہیں کہ کوئی اس کی اور سند نہیں ہے، اس کی اور سند نہیں ہے، یہ بالکل غیر صواب منہج ہے، درست نہیں ہے یہ منہج۔ متقدمین سے معارضہ کرنا، ان کے سامنے کھڑے ہو جانا، ائمہ نقد کے سامنے کھڑے ہو جانا، یہ بات درست نہیں ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا، یہ 2-3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، میرے پاس اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک اور میں آپ کو مثال سناتا ہوں۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح صلاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے نماز شروع کرتے۔ ترمذی کی روایت ہے، 245 نمبر حدیث ہے۔ اب شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ سندہ حسن لذاتہ، کہ یہ سند حسن لذاتہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، انقطاع نہیں ہے، شذوذ نہیں ہے، کوئی مخفی علت نہیں ہے، علت قادیہ موجود، سب راوی ثقہ ہے، سند لذاتہ ہی ہے۔ پہلے ان کی یہی تحقیق تھی، لیکن بعد میں انہوں نے کیا لکھا؟ وَلَكِنَّهُ ضَعَفَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْعُكَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ أَحَدٌ فَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ مَعْلُولٌ۔ یہ انہوں نے لکھا ہے انوار الصحیفہ صفحہ نمبر 317 ترمذی تعدیلات کے اندر، تعدیلات جو ان کے رجوع کیا ہے۔ اب یہاں پہ جو بات میں آپ کو سمجھانا ہے، انہوں نے ظاہر سند کو دیکھا، ظاہر سند کی بنا پر انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ حدیث یا یہ سند حسن لذاتہ ہی ہے، لیکن جب دیکھا کہ امام ترمذی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، امام اکیلی نے اس کو ضعیف قرار دیا، کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، پھر اس نتیجے پر جا پہنچے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں۔ تیسری ایک مثال بھی چلتے چلتے سن جائیے۔ ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطیعونی، تم میری اطاعت کرو، ما دمت بین اظہرکم، جتنی دیر میں تمہارے درمیان ہوا، علیکم بکتاب اللہ، اور قرآن مجید کو لازم پکڑ لو، واحلوا حلالہ وحرموا حرامہ، قرآن جس کو حلال قرار دے اس کو حلال قرار دو، قرآن جس کو حرام قرار دے اس کو حرام قرار دو۔ اب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے، اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں ذکر کر کے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ اس کی سند یعنی حسن ہے۔ سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1472 شیخ البانی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی سند حسن ہے، یہ مقبول حدیث ہے۔ اسی حدیث کے بارے میں امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ھذا حدیث باطل، یہ تو حدیث ہی باطل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ حدیث ہی باطل ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اسے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کر رہے ہیں اور اس کی تحسین کر رہے ہیں، لیکن امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث باطل ہے۔ ہم نے اس جگہ پہ کس کی بات ماننی ہے؟ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ماننی ہے۔ اور اسی روایت کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں ان کے 3 شاگردوں کی روایات ہیں۔ کتاب کا نام ہے العلل و معرفۃ الرجال۔ اس کی تحقیق کی ہے ہندوستانی بہت بڑے شیخ ہیں، شیخ دکتور وسیع اللہ عباس، جو ماشاءاللہ حرم مکی میں درس قرآن و حدیث بھی دیتے ہیں، اور الحمدللہ 1-2 مرتبہ میں جب اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت عطا فرمائی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، مجھے فرمانے لگے، یہ میرے لیے بہرحال تحدیث نعمت ہی ہے، کہ فرمانے لگے کہ میں نے آپ کی کتاب مقالات اصلیہ پڑھی ہے۔
تو پھر ایک دعوت پہ ہم اکٹھے تھے، پھر میں نے الحمدللہ ان سے بہت سارے سوالات کیے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا استاد جی آپ کی کتابوں میں نا بعض جگہوں پہ نا کچھ سکم ہے۔ انہوں نے کئی کتابوں میں ماشاءاللہ کام کیا ہے۔ ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے العلم و معرفت الرجال، 4 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اس کی تحقیق بھی شیخ ڈاکٹر وسیع اللہ باز صاحب نے کی ہے۔ یہ روایت ہے امام عبداللہ بن احمد کی، جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے محدث بیٹے ہیں، اور انہوں نے دوسری کتاب امام احمد بن حنبل کے بیٹے امام عبداللہ کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، 2 جلدوں میں اس کی تحقیق بھی انہوں نے کی ہے۔ تیسری جو انہوں نے تحقیق کی ہے وہ ہے امام عبداللہ کے شاگرد ہیں المروزی، ایک ہے مروزی، مروزی نہیں ہے یہ مروزی ہے، دوسرے ہے میمونی، تیسرے ہے صالح۔ تو ان کی یہ جو روایات ہے یہ ایک کتاب میں موجود ہیں، اور انہی کے ساتھ امام ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوالات بھی ہیں، تو ان سوالات میں یہ حدیث بھی موجود ہے۔ ہم ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ کافی دورانیہ تلک میں اور شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالی شاید کئی دن تک یہ غور کرتے رہے کہ یہ جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ جتنی دیر تک میں تمہارے اندر موجود ہوں تم میری اطاعت کرو، یہ قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام قرار دے دو۔ ہم کافی دن تک غور کرتے رہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو علل میں کیوں درج کیا ہے۔ کوئی محدث ہے کسی کو علل کی کتاب میں درج کرتا ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ علت قادحہ ہے، حدیث کی صحت کو مفتوش کر رہی ہے نہیں کر رہی، یا یہ علل یعنی علت غیر قادحہ ہے، اس علت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو کافی دیر ہم نے یہ غور کیا، یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ امام ابن ابی حاتم نے اس کو کتاب العلم میں ذکر کیا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اس روایت کو باطل قرار دیا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کی تحسین کر رہے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں ذکر کیا ہے، میں تو بہرحال یہ طالب علم اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے، آپ ہی مستقبل کے علماء ہیں، محدثین ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت میرا خیال ختم ہو چکا ہے جو مجھے دیا تھا۔ تو آج کے درس کا، آج کی اس نشست کا اور اس مذاکرہ اور مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب متقدمین محدثین کسی حدیث کے بارے میں رائے دیں، ان کی رائے کو آپ نے مقدم کرنا ہے۔ اپنی تحقیق بعد میں، شیخ البانی کی تحقیق بعد میں، حافظ ابن حجر اسقلانی کی تحقیق بعد میں، ابن رجب کی تحقیق بعد میں، عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی کی تحقیق بعد میں، معاصرین جو علماء ہیں ان کی تحقیق بعد میں، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس روایت کے بارے میں ائمہ نقد نے کیا کہا ہے، عبد الرحمن بن مہدی نے کیا کہا ہے، یحییٰ بن سعید قطان نے کیا کہا ہے، شعبہ بن حجاج نے کیا کہا ہے، امام بخاری نے کیا کہا ہے، امام مسلم نے کیا کہا ہے، امام ابو داود نے کیا کہا ہے، امام ترمذی نے کیا کہا ہے، امام علی بن مدینی نے کیا کہا ہے، امام ابن عمار شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے، امام العلل دارقطنی نے کیا کہا ہے، امام العلل نسائی نے کیا کہا ہے، امام العلل اکیلی نے کیا کہا ہے، امام العلل ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے، امام العلل امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے، امام العلل امام ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر جا کے فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ مکتبہ شاملہ کھولا یا پھر جوامع الکلم کھولا، کلک کیا جی، اس نے کہا جی یہ راوی صدوق ہے، یہ راوی ثقہ ہے جی، ٹھیک ہے جی، طبقہ قریب ہے، اس طبقے کا اس طبقے سے سما ممکن ہے، یہ دوسرے طبقے کا ہے، یہ پانچویں کا ہے سما ممکن ہے، یہ دوسرے تیسرے کا سما ممکن ہے، لکھ دو حدیث حسن ہے۔ یہ بالکل ایسا منہج ہے جس منہج پہ، یا یوں کہنا چاہیے جس تحقیق میں بعد میں پچھتاوا ہے۔ تحقیق حدیث میں کبھی جلدی نہ کیجیے، کبھی جلدی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو جب مدون کیا 16 سال لگائے ہیں، 16 سال، اور حدیثیں کتنی ذکر کی ہیں؟ 2600 حدیثیں۔ صحیح بخاری میں 2600 حدیثیں ہیں، اگر تکرار کو شامل کر لیں 7500 حدیثیں بن جاتی ہیں، 7500 حدیثیں، یعنی 16 سال۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسند احمد ہے، اس میں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب
تقریباً 27,000 سے کچھ سو اوپر ہے، 27,000 حدیثیں مسند احمد بن حنبل میں موجود ہیں۔ اس وقت شیخ شعیب ارناؤت وغیرہ کے اشراف سے اور دیگر محققین سے وہ 52 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ اس لیے بھائیو، جب بھی حدیث کی تحقیق کرنی ہو، ائمہ نقد کے اقوال کو سب سے پہلے دیکھیں، ان کو دیکھیں، ان پر اپنی رائے کو پیش نہ کریں، ان کی رائے مقدم ہوگی۔ ہاں، ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے، امام ابو حاتم کچھ کہہ رہے ہیں، امام بخاری کچھ کہہ رہے ہیں، پھر دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کس کو ترجیح دینی ہے، کس کو ہم نے مقدم کرنا ہے، کس کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس چیز کو دنیا میں بھی ہمارے لیے نفع مند بنائے، آخرت میں بھی ذخیرہ آخرت بنائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر جميع المسلمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم